بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد افضل ناصر بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میری جنگ یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عثمان احمد کمبو صاحب، جو کہ نیورو سرجن ہیں اور یہ ان دنوں جناح ہاسپٹل لاہور میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور ان کا تعلق قصور شہر سے ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ایسے امراض ہیں خاص طور پہ جو ان پڑھ لوگ ہیں، جو دیہات ہیں، وہاں پہ اکثر کہا جاتا ہے جی کڑی نو سایا ہے، جی ان تے جن چمڑیا ہے، جی ادا تو مطلب ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا علاج نہیں ہے۔ اس طرح وہ کبھی اس کا دم کرواتے ہیں، کبھی تعویذ لیتے ہیں، کبھی کسی بابے کے ساتھ لے کے جاتے ہیں، کسی کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے بتائیں کہ یہ کون کون سے امراض ایسے جو آپ کے ذہن میں ہیں کہ جن کا علاج ممکن ہے، جبکہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ان کا علاج نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں جی، اس میں سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری جو موجود ہے اس کا علاج پہلے سے تجویز کر دیا، پہلے سے بنا دیا۔ وہ انسان کے ذہن میں جب بھی آیا، لیکن اس وقت کے جو آج کل کے حالات ہیں، جو دماغی امراض ہیں، ان سب کا علاج موجود ہے۔ اور یہ میں آپ کے اس چینل کے توسط سے سب لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ آپ نے ٹاپک چوز کیا ہے کہ یہ کسی بھی لڑکی پر، کسی بھی مرد پر سایہ ہو جاتا ہے اور اس کے جسم کی کوئی حرکت ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کو وہ جنات کا اور اس طرح کی چیزوں کا جو ہے وہ الزام دہراتے ہیں۔ اصل بات ایسی نہیں ہے۔ اصل میں وہ مریض جو ہیں وہ مرگی کا مرض ہے۔ مرگی کے مرض میں جسم کے کسی بھی ایک حصے میں حرکت ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس سے مریض کے منہ سے جھاگ نکلتی ہے، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو عام زبان میں اس کو سمجھتے ہیں کہ اس پہ جنات کا سایہ ہو گیا، لیکن یہ مرض مرگی کا ہوتا ہے اور اس کا علاج موجود ہے، اور اس کا علاج بالکل آسان ہے کہ آپ نے سال ڈیڑھ سال کچھ دوائیاں استعمال کروانی ہیں اور ساری عمر کے لیے وہ مرض ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو مستند ڈاکٹر کے پاس آنا ضروری ہے کہ وہ آئے، مریض کا معائنہ ہو، اس کے مطابق اس کا علاج شروع کیا جائے۔ جو بھی ٹیسٹ، جو ایکس رے، جو دماغ کے ایکس رے، سی ٹی اسکین، جس کی بھی ضرورت ہے وہ کروائے جائیں اور اس کے ساتھ دوائیاں شروع کی جائیں۔ مریض دوائی کھائے گا، مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ اس میں جو میں بتانا مزید چاہتا ہوں کہ جسم کے کسی بھی حصے کی اس طرح موومنٹ ہو جائے، ہاتھ ایسے ٹائٹ ہو جائے، جسم اس طرح ہو جائے، ایسی کوئی بھی حرکت اگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مریض کو مرگی کا مرض ہے، اس کے اوپر کسی بھی جنات کا سایہ نہیں ہے۔ تو آپ ایسے مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے کر آئیں، دوائیاں شروع کروائیں، تو انشاءاللہ تعالی اس کا علاج مکمل طور پر ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو چلے جاتے ہیں کہ ہم نے تعویذ کروا لیا ہے، دم درود کروا لیا ہے، کسی بابے کے پاس چلے گئے ہیں، کہ ادھر جانے کی ضرورت ہے یا علاج کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، اس چیز میں اب سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہوئی ہے۔ یہ بات پہلے تھی، پرانے زمانے کی تھی، اور اس وقت تعویذ گنڈے اور اس طرح کی چیزوں پہ لوگوں کا یقین بھی ہوتا تھا اور وہ کام ایسے ہی چلتا رہتا تھا۔ اس وقت اس سائنسی دور میں اس طرح کی کسی بھی چیز کا کوئی کردار نہیں ہے۔ جو میں نے علامات آپ سے شیئر کی ہیں، اگر اس طرح کی کسی بھی مریض کو حرکت ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو مرگی کا مرض ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو اس کی دوائیاں شروع کروانی ہیں، نہ کہ اس کو کسی تعویذ گنڈے والے کے پاس لے جا کے اپنے سارے گھر کے اخراجات جو آپ نے روٹین میں چلانے ہیں، سارے پیسے آپ ان کو دے دیتے ہیں۔ اس کی بجائے مریض کا علاج کروائیں، مریض بالکل صحت یاب ہو جائے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم بچپن سے ہم بھی دیکھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں کہ جب کسی کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، ایون کہ میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ مساجد میں اگر کسی کو مرگی کا دورہ پڑا ہے تو وہ جوتا اس کو سنگھاتے ہیں۔ اس میں کیا لاجک ہے؟ لیکن یہ ایک پرانے جو بس غلطی العام ایک روٹین بنی ہوئی ہے، بس کسی کو چلتے رہتے ہیں، کوئی جرابیں سنگھاتا ہے، کوئی جوتا سنگھاتا ہے۔ اصل میں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے اور اس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اگر یہ سب کے لیے ہے کہ کوئی بھی ان کے نزدیک کسی بھی مریض کو مرگی کا جھٹکا لگتا ہے، تو آپ نے صرف ایک چیز کرنی ہے کہ جو اس کی حرکت اس طرح ہو رہی ہے اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ لٹا دیں، کہ جو اس کی جسم حرکت کر رہا ہے وہ کسی چیز کے ساتھ ٹکرائے نہ، اس کو کسی چیز کے ساتھ ٹکرانے سے چوٹ نہ لگے، اور صرف اس کو دائیں یا بائیں کروٹ لٹا دیں تاکہ جو اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے وہ صرف باہر نکلے، وہ اس کی چھاتی کے اندر جا کے جراثیم پیدا نہ کرے۔ اس لیے یہ جو کنسیپٹ ہے، یہ جو مفروضہ ہے کہ جوتی سنگھانے سے اس کا اٹیک ختم ہو گیا، مرگی کا جو اٹیک ایک ہوا ہے اس نے خود سے ہی قدرتی طور پر ہی 1 منٹ سے پہلے ختم ہو جانا۔
تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جوتی سنگھانے سے وہ ختم ہوا ہے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں. اچھا آپ کا مطلب ہے کہ وہ آٹومیٹیکلی وہ جو فٹس ہے یا جو دورہ ہے وہ آٹومیٹیکلی ختم ہونا ہے؟ ہاں جی، 95% سے جو زیادہ دورے ہیں وہ 1 منٹ سے پہلے خود سے ہی ختم ہو جاتے ہیں. تو اس کے لواحقین کا جو اس کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا صرف کردار اتنا ہے کہ دیکھیں اگر کوئی ایسے کر کے گرتا ہے تو نیچے کوئی چیز فرش پہ پڑی ہے، کوئی ٹیبل ہے، اس کا کوئی کونا اس کو لگ جاتا ہے، آپ کا کام صرف یہ ہے کہ اس کو اس چیز سے تھوڑا سائڈ پہ کر دیں اور صرف اس کو کروٹ کے بل لٹا دیں اور تھوڑی دیر انتظار کریں. تھوڑا اس کے قریب رش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آلریڈی پہلے ایک مریض گرا ہوا ہے، بے ہوش ہے، اس کا سانس بھی رک رہا ہے، تو 15 بندے اس کے سر پہ کھڑے ہو کے جوتا سنگھائیں گے تو اس سے کیا ہو جانا ہے؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ایک سائڈ پہ کر دیں، رش کم کر دیں اور کروٹ کے بل لٹا دیں. 1 منٹ سے پہلے وہ ختم ہو جائے گا. اور خدا نہ خواستہ اگر جھٹکا لمبا چلتا ہے جس کے چانسز صرف 100 میں سے 5% سے کم ہیں تو پھر آپ نے فوری طور پر مریض کو نزدیکی ہاسپٹل لے کے جانا. ان کو کمر درد کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یہ آج کل بہت سے لوگوں کو یہ کام شروع ہو چکا ہے اور ہر ایک کو جو میں نے سنا ہے، جو میں نے دیکھا ہے کہ ہر ڈاکٹر یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ جی آپ نے سخت بیڈ پہ لیٹنا ہے، وہ میٹرس لے کے آنا ہے، لوہے والا بیڈ لوگوں نے بنوائے ہوئے ہیں، نیچے لوگ سو رہے ہیں. تو اس میں کہاں اس میں کیا مطلب لاجک ہے کہ آپ نے نیچے سونا ہے یا آپ نے سخت بیڈ لینا ہے یا لوہے والے بیڈ پہ سونا ہے؟ اس میں کیا لاجک ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی لاجک نہیں ہے. اس میں ویسے ہی ایک مذاقاً بھی بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ کمر آپ کی درد کر رہی ہے، پٹھا بالکل یوں اکڑا ہوا ہے، تختہ بنا ہوا ہے، اس کو آپ سخت جگہ پہ لٹائیں گے تو درد زیادہ ہوگی تاکہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس بار بار جانا پڑے. ٹھیک ہے، تو یہ مذاقاً ایک بات ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ کمر درد کا جو مستند ڈاکٹر ہے وہ صرف اور صرف نیورو سرجن. تو آپ اپنا معائنہ نیورو سرجن سے کروائیں. دوسری چیز جو آپ نے سوال پوچھی بہت کامن ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ فرش پہ لیٹ رہے ہیں، 2 ہفتے مہینہ فرش پہ سخت جگہ پہ لیٹ رہے ہیں، اس سے چیزیں ٹھیک ہونے کی بجائے زیادہ بگڑ جاتی ہیں. اچھا، بگڑ جاتی ہیں. آپ مریض کو ہم جو اس کو تجویز یہ دیتے ہیں کہ وہ نرم اور روٹین کا جو میٹرس ہے اس کے اوپر سوئے. چارپائی پر بھی سو سکتا ہے، صرف یہ ہے کہ چارپائی میں اس طرح جو جھول آ جاتی ہے وہ نہ ہو. چارپائی ادوائن سے اچھی طرح کسی جائے تاکہ وہ اس کے اوپر آرام سے نرم بستر کے اوپر سوئے. وہ نرم بستر پہ سوئے گا تو اس کے پٹھوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ سکون ملے گا. پٹھوں کا جو اکڑاؤ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بنیادی طور پر ڈیفینس یا دفاعی نظام ہے کہ اس آپ کے جو مورے کا مسئلہ ہے، جو مورے کی ڈسک ہلی ہوئی ہے، مورا ہلا ہوا ہے یا جو بھی مورے کا مسئلہ ہوا ہے، پٹھا اکڑ کے اس کو اپنی جگہ پہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس لیے اس دفاعی نظام کو بھی ہمیں قائم رکھنا چاہیے اور بجائے اس کو مزید اس کو خراب کریں کہ اس کو سخت جگہ پہ لٹائیں، عام روٹین میں مریض کو جو ہے وہ نرم بستر پہ لیٹنا چاہیے اور زیادہ کوشش یہ کرے کہ دائیں کروٹ یا بائیں کروٹ لیٹے اور ٹانگیں تھوڑی سی فولڈ کر کے لے کے. ہمارے نبی پاک کی بھی یہی عادت تھی کہ وہ رائٹ سائڈ پر. ایسی بہت ساری چیزیں جو حضور پاک نے اپنی زندگی میں کیں ان میں سے اب ان کو جو سائنس ہے وہ پروو کر رہی. تو دائیں کروٹ لیٹیں، ٹانگیں تھوڑی سی فولڈ کر کے لیٹیں، کمر درد آپ کا ختم ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب بڑی عجیب بات آپ نے بتائی ہے. ہم تو جس سے پوچھتے ہیں، ہمارے کئی دوست ہیں، کئی بڑے بڑے اہم شخصیات ہیں، ایم پی اے ہیں، ایم این اے ہیں، افسران ہیں، جس کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا ہے یار یہ میں میٹرس لے کے آیا ہوں، یہ تو بڑا سخت سونا ہے، میں نیچے سونا ہے. کبھی وہ سب کچھ غلط ہے پھر سر. لیکن اس میں صرف جو میڈیکیٹڈ میٹرس ہے، وہ میٹرس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نرم فارم ہے. ٹھیک ہے، وہ ایسا نہیں ہے میٹرس کہ صرف آپ اس کو جو عام روٹین کی جاتی ہے کہ تخت پوش پہ لیٹ جاؤ، نیچے فرش پہ محمدی بستر ڈال کے اس پہ لیٹ جاؤ، بریک گدے پہ لیٹ جاؤ، وہ چیز بالکل فائدہ مند نہیں ہے. نارمل روٹین کے میٹرس پہ لیٹیں اور اگر بہت زیادہ کوئی ایشو ہے تو میڈیکیٹڈ میٹرس. اب میڈیکیٹڈ میٹرس ہر انسان کی پہنچ میں نہیں ہے. صرف یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کی جو شادی کا جو میٹرس ہے اب اس کو 25 سال ہو گئے ہیں، اب اس کے تو درمیان میں جھول ویسے ہی آ گئی، تو اس کو چینج کر لیں. بس اتنی احتیاط آپ کریں. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب.